بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا تیسرا باب ہے قیاس، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قیاس استثنائی میں قضیہ، شرطیہ، منفصلہ، حقیقیہ کے درمیان نتیجہ نکالنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر بھی ہم نے یہ والی بات پڑھ لی تھی کہ یہ بات چل رہی ہے قیاس استثنائی کی، اور قیاس استثنائی کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو پہلا قضیہ ہے یعنی جو صغرا ہے وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے، اور جو کبرا ہے کبرا میں لفظ لاکن یا لفظ لیکن کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ دوسرا قضیہ ہے وہ حملیہ ہوتا ہے۔ تو یہ قیاس استثنائی ہے، اور قیاس استثنائی میں نتیجہ کیسے نکالا جاتا ہے؟ گزشتہ سبق کے اندر ہم قیاس استثنائی میں اگر صغرا قضیہ شرطیہ متصلہ ہو تو نتیجہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے، کل 4 صورتیں ہیں، وہ 4 صورتیں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ قیاس استثنائی میں قضیہ شرطیہ متصلہ نہیں ہے بلکہ صغرا قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہے، تو پھر ہم اس میں نتیجہ کیسے نکالیں گے؟ تو دیکھیں اس میں ایک بات تو آپ یہ سمجھیں کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کے اندر 2 چیزوں میں تضاد اور ضد کو بیان کیا جاتا ہے، دونوں چیزیں ایک دوسرے کی نقیض اور ضد اور الٹ ہوتی ہیں، تو لہذا اس میں قضیہ شرطیہ متصلہ والی بات نہیں ہوگی، کیونکہ متصلہ کے اندر تو مقدم اور تالی کے اندر اتحاد ہوتا ہے، جبکہ منفصلہ کے اندر مقدم اور تالی کے درمیان اتحاد نہیں ہوگا بلکہ ان دونوں کے درمیان انفصال ہوگا۔ تو لہذا جس چیز کا اس بات کبرا کے اندر کیا جائے گا نتیجے میں اسی کے الٹ کا اس بات ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں 4 صورتیں بنتی ہیں، میں نے ایک ایک کر کے ساری صورتیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پہلی صورت اس میں یہ ہے کہ یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے۔ اب یہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے، کیونکہ 2 چیزوں میں تضاد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں یہ طاق ہے یہ بنے گا مقدم، اور جفت ہے یہ بنے گا تالی۔ اب آپ اس میں غور کریں کہ جو یہ کبرا ہے کبرے میں مقدم کا اس بات کیا جا رہا ہے، دیکھیں نا، لیکن وہ طاق ہے، تو کبرے میں کیا ہو رہا ہے؟ مقدم کا اس بات ہو رہا ہے۔ بس اگر کبرا میں مقدم کا اس بات ہوگا تو نتیجے میں تالی کی نقیض کا اس بات ہوگا، یہ اصول ہے۔ یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے لیکن وہ طاق ہے، اب اس میں کیا ہے کہ مقدم کا اس بات ہو رہا ہے، بس وہ جفت نہیں ہے، یہ نتیجہ ہے۔ اور اس میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ جو تالی ہے جفت ہے، اس کی نقیض ثابت ہو رہی ہے، وہ جفت نہیں ہے۔ تو یہ اس کا اصول جاری ہوگا چاروں کی چاروں صورتوں میں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کبرا میں کیا چیز ذکر ہو رہی ہے اور اسی کے مطابق آپ نے پھر نتیجہ نکالنا ہے۔ دوسری صورت دیکھیں ذرا، یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے؟ اس میں اگر آپ غور کریں گے تو طاق ہے یہ بنے گا مقدم، جفت ہے یہ بنے گا تالی۔ اب یہ جو کبرا ہے لیکن وہ جفت ہے، یہاں تک اس کبرا میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کبرا میں تالی کا اس بات ہو رہا ہے۔ تو اگر کبرا میں تالی کا اس بات ہوگا تو نتیجے میں مقدم کی نقیض کا اس بات ہوگا، جیسے کہ یہ ہے، وہ طاق نہیں ہے۔ اب یہ تھا نا مقدم تھا طاق ہے، تو اس کی نقیض کیا آئے گی؟ طاق نہیں ہے، یہ آ جائے گی نتیجے میں۔ یہ کب آئے گی؟ جب کہ کبرا میں تالی کا اس بات ہو۔ یہ اسی طریقے سے تیسری صورت دیکھیں ذرا، یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے؟ اب یہ طاق ہے یہ ہو رہا ہے مقدم، جفت ہے یہ بن رہا ہے تالی۔ اب یہ جو کبرا میں اگر آپ غور کریں گے طاق نہیں ہے، اس میں دیکھیں گے تو مقدم کی نقیض اس بات ہو رہی ہے، کیونکہ مقدم تھا نا طاق ہے، تو اس کی نقیض کیا بنے گی؟ طاق نہیں ہے۔ تو کبرا میں مقدم کی نقیض کا اس بات ہو رہا ہے، تو اگر کبرا میں مقدم کی نقیض کا اس بات ہوگا تو پھر جو نتیجہ ہے نتیجہ میں تالی کا اس بات ہوگا، تالی کی نقیض نہیں آئے گی، تالی کا اس بات ہوگا۔ دیکھیں ذرا، پس وہ جفت ہے۔ یہ اسی طریقے سے چوتھی صورت دیکھیں، یہ عدد طاق ہے یہ جفت ہے۔ اب یہ طاق ہے یہ بنے گا صغرا، اور یہ بنے گا مقدم، اور جفت یہ بنے گا تالی۔ اب نیچے اگر آپ غور کریں گے کبرا میں تالی کی نقیض کا اس بات ہو رہا ہے۔ اگر کبرا میں تالی کی نقیض کا اس بات ہوگا تو نتیجے میں مقدم کا اس بات ہوگا، تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو یہ اگر آپ غور کریں گے یہ جو چاروں کی چاروں صورتوں میں جو ہم نے نتیجہ نکالا ہے وہ قضیہ شرطیہ متصلہ کے بالکل برعکس نکالا ہے۔ اس میں ہم نے تو یہ کیا تھا کہ مقدم کا اس بات ہے تو تالی کا اس بات ہے، تالی کا اس بات ہے تو مقدم کا اس بات ہے، مقدم کی نقیض کا اس بات ہے تو تالی کی نقیض کا اس بات ہے، تالی کی نقیض کا اس بات ہے تو مقدم کی نقیض کا اس بات ہے۔ یہاں پہ چاروں کی چاروں صورتیں الٹ ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پہ پہلی صورت میں مقدم کا اس بات ہے تو نتیجے میں تالی کی نقیض کا اس بات ہوگا،
دوسری صورت کے اندر تالی کا اثبات ہے تو نتیجے میں مقدم کی نکیز کا اثبات ہوگا۔ تیسری صورت میں مقدم کی نکیز کا اثبات ہے تو نتیجے میں تالی کا اثبات ہوگا۔ چوتھی صورت میں تالی کی نکیز کا اثبات ہے تو نتیجے میں مقدم کا اثبات ہوگا۔ تو یہ طریقہ ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ میں نتیجہ نکالنے کا طریقہ۔ منفصلہ میں بھی کون سا ہے یہ؟ منفصلہ میں حقیقیہ کا نتیجہ نکالنے کا طریقہ ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ منفصلہ کی آگے مانعۃ الجمع بھی قسم ہے، مانعۃ الخلوف بھی قسم ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ جو اس کی باقی قسمیں ہیں قضیہ شرطیہ منفصلہ کی، مانعۃ الجمع ہے، مانعۃ الخلوف ہے، ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں نتیجہ نکالنے کا طریقہ سمجھیں گے۔